بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ مصر کے گاؤں میں ایک ایسا واقعہ پیش ہوا جس نے تمام لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت دلچسپ اور حیران کن واقعہ تھا، اور اس واقعے کو زیادہ تر اہمیت اسی لیے ملی کیونکہ وہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی سے جڑا ہوا ہے۔ ایک دفعہ اس گاؤں میں چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ رات کا وقت ہوا، دلہا دلہن کو کمرے میں بٹھا دیا۔ گاؤں والے خوش تھے کیونکہ چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کی خوشی پر تمام غریبوں کی مدد کی اور پورے گاؤں والوں کو اچھے اچھے کھانے پیش کیے گئے۔ جب صبح ہوئی تو چودھری صاحب کی بیوی جب اپنے بیٹے کے کمرے میں دلہن کو دیکھنے کے لیے گئی تو دیکھ کر چودھری صاحب کی بیوی چیخنے چلانے لگی، اور اتنے زور سے چیخے چلائی کہ اس وقت گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اپنی بیوی کو چیخ اور اپنی مالکن کی چیخیں سن کر چودھری صاحب اور اس کے ملازمین چودھری کے بیٹے کمرے کی طرف دوڑے۔ تو جب کمرے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، چودھری کے بیٹے کے بستر پر خون سے لت پت کپڑے پڑے ہیں، لیکن نہ ہی بستر پر چودھری صاحب کا بیٹا موجود ہے اور نہ ہی چودھری صاحب کے بیٹے کی بیوی اس کمرے میں موجود ہیں۔ چودھری صاحب نے قاضی صاحب کی مدد سے ہر جگہ، ہر گاؤں، ہر محلے چودھری صاحب کو بیٹے کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن چودھری صاحب کے بیٹے کا سراغ کہیں نہ ملا۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ شادی کے پہلے دن ہی چودھری کا بیٹا اور دلہن کمرے سے غائب ہو گئے۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود چودھری کا بیٹا نہ ملا۔ وقت گزرتا رہا اور گاؤں والے آہستہ آہستہ اس بات کو بھول چکے تھے۔ چند سالوں بعد پھر سے اس گاؤں میں ایک غریب کمار کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ لوہار کا بیٹا تھا۔ چودھری صاحب کا اپنا بیٹا تو نہیں تھا، لہذا چودھری بہت رحم دل انسان تھا۔ اس نے کمار کی بیٹی اور لوہار کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ کر ان دونوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی، اور رات کے وقت دلہا اور دلہن کو کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو وہی پہلے جیسا سارا منظر دہرایا گیا تھا۔ جیسے ہی لوہار کی بیوی اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی تو دیکھ کر چیخنے چلانے لگی، کیونکہ ان کے بستر پر خون سے لت پت کپڑے پڑے ہوئے تھے، لیکن ہی نہ لوہار کا بیٹا تھا اور نہ ہی اس کی بہو تھی۔ قاضی صاحب نے پوری تحقیق کروائی، ہر جگہ تلاش کیا گیا، نہ ہی کوئی سراغ ملا اور نہ ہی کوئی ان کے بیٹے اور بہو کا پتہ چلا۔ اس واقعے کو گزرے تقریباً 1 مہینہ ہوا تھا کہ قاضی صاحب کے بیٹے کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس میں حکیم صاحب نے قاضی صاحب کو کہا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی کرو، نہیں تو تمہارا بیٹا اس مرض سے جان بھی جا سکتا ہے۔ یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو خوش ہونے کے بجائے قاضی صاحب پر یہ بات قیامت بن کر گزری، کیونکہ قاضی صاحب بہت ڈر چکا تھا کہیں میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو پھر سے یہ حادثہ میرے بیٹے کے ساتھ نہ ہو جائے۔ قاضی بہت پریشان تھا۔ اتنے میں گاؤں کا ایک لڑکا مدرسے میں پڑھنے گیا ہوا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سن رکھا تھا۔ جب اس لڑکے نے اس سارے واقعے کے بارے میں سنا تو وہ قاضی صاحب کے پاس گیا اور کہا، حضور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں، لیکن اس سے پہلے ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جانا چاہیے۔ تمام گاؤں والے اس بات پر رضامند ہو گئے اور تمام گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچ گئے اور جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ جب یہ بات صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان بڑا پریشان ہوا کہ آخر اس گاؤں میں شادی کی رات ایسا کیا ہوتا ہے اور کون ہے ایسا قاتل جو صرف دلہا دلہن کے قتل کو کرتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں ایک ایسی ترکیب آئی جس نے ان تینوں مقدموں کا حل نکال کر رکھ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پڑھے لکھے نوجوان کو کہا کہ اگر تمہیں 3 آدمیوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں میدان جنگ میں چھوڑا جائے تو کیا تم لڑ سکتے ہو؟ یہ سن کر گاؤں والے حیران ہو گئے کہ آخر ایک طالب علم کیسے 3 سپاہیوں سے لڑ سکتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، جی ہاں حضور، آپ میرا امتحان لے لیں، میں نے اپنی آپ کی بہادری، آپ کے بہت سے قصے سنے ہیں، لہذا نہ صرف میں ایک اچھا طالب علم ہوں بلکہ اچھا سپاہی بھی ہوں۔ سلطان نے اس کا امتحان لیا تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ایسی ترکیب اس نوجوان کو بتائی جس کو سن کر تمام لوگ حیران ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب اور اس نوجوان کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، قاضی صاحب تم اپنے بیٹے کا نکاح کرو، سہاگ رات کی رات اپنے بیٹے کی جگہ اس نوجوان کو کمرے میں جانے دینا اور ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔
उस रात से पर्दा उठ जाएगा कि आखिर दुल्हन और दूल्हे के कमरे में कौन आता है और कहाँ गायब हो जाते हैं। काजी साहब के पास और कोई चारा नहीं था। सुल्तान के कहने पर काजी साहब मान गया। काजी साहब ने अपने बेटे का निकाह करवाया और सुहाग रात खुफिया तरीके से अपने बेटे की जगह इस नौजवान को कमरे में भेज दिया। वो नौजवान जैसे ही कमरे में दाखिल होता है तो उसने काजी की बहू को सारी सूरत हाल के बारे में बताया और कहा कि तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं, लिहाजा जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करना। और फिर वो नौजवान दूल्हे के बिस्तर के नीचे छुप गया और इस दुल्हन को बिस्तर के ऊपर सुला दिया और इस तरह इसने बिस्तर की शक्ल बना दी कि जैसे इस बिस्तर में 2 आदमी सो रहे हों। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो कमरे का दिया बुझा और किसी के अंदर आने की आवाज थी और नौजवान काफी चालाक था। उसे पता चल गया कि कातिल कमरे में पहुंच चुका है। जैसे ही उसने बिस्तर पर हमला किया तो इस नौजवान ने उसी वक्त दिया जलाया और अपनी तलवार नेम से निकाल कर इस नौजवान की गर्दन पर रख दी। जब दिए की रोशनी में देखा गया तो वो नौजवान इसने चौधरी के बेटे और इसके बाद लोहार के बेटे और तीसरे नंबर पर काजी साहब के बेटे पर हमला किया। वो इनके गाँव का एक चरावाहे का बेटा था। जब तमाम लोग गांव वालों को सुबह इस मामले के बारे में बताया गया तो सारे गांव वाले ने यह फैसला किया कि इसको कत्ल किया जाए, लेकिन इस नौजवान ने कहा कि इसको कत्ल करने के बजाय सुल्तान की अदालत में ले जाते हैं। इसको सुल्तान की अदालत में हाजिर किया गया और सुल्तान ने इससे पूछा इसने कहा, आज़म 4 साल मेरी पहले शादी हुई और शादी की रात ही डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया और जेवरों के साथ मेरी बीवी को उठाकर ले गए। मैं गाँव के काजी साहब के पास गया था, चौधरी के पास भी गया था, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की थी और मेरी बीवी का कोई पता नहीं चला। तो इस दिन से मैंने भी ठान लिया था कि इस गांव में किसी की शादी नहीं होने दूंगा और उसी वजह से मैंने इन चौधरी के बेटे और काजी साहब के बेटे और इस लोहार के बेटे और दुल्हन को उसी रात अगवा करके गांव के बाहर एक खंडरनुमा कला है, इसमें मैंने कत्ल करके दफना दिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस नौजवान को जिंदान में डालने का हुक्म दे दिया और कहा कि अगर तुम काजी साहब के बजाय मेरी अदालत में आते तो तुम्हें जरूर इंसाफ मिलता, लेकिन तुमने इंसाफ लेने की बजाय खुद इंसाफ करने के बारे में सोचा, लिहाजा तुम्हें जिंदान में डालने का हुक्म दिया जाता है। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी की तुम्हें जिंदान में डालने का हुक्म दिया जाता है। और इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी की वजह से वो गांव इतनी बड़ी मुसीबत से दूर हो गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।